کوئی آپ ڈپلومیٹس وغیرہ کے ساتھ بھی میٹنگز کر رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں میں نے بلیک لسٹ کی بات اس طریقے سے کی کہ اگر آپ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کرتے رہے اور آپ اس قسم کے کام کرتے رہے جو کہ دنیا اس کو کنڈیم کرتی ہے اور ایک ادارہ. میں نے آپ کو یہ اس لیے پوچھا ہے جی کہ مجھے کم از کم 2 ڈپلومیٹس نے پوچھا ہے وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا کلیمز میڈ بائی سلیم مانڈی والا. میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می. دیکھیں ڈپلومیٹس آلسو واچ ایوری تھنگ میر صاحب. ڈپلومیٹس واچ آل دا شوز. لیکن ایک تو ڈپلومیٹس کی آپ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے. نہیں, ڈپلومیٹس کی میرے سے میٹنگ ہوتی رہتی ہے اور میرا کنسرن ہے. اور میں یہ دیکھیں اگر یہ چیز نہیں ریزالو ہوئی اور یہ نہیں رکی کہ لوگوں کو اس طریقے سے اریسٹ کرنا, ان کو اٹھانا, ان کے ساتھ یہ ایکسٹورشن کرنا, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ ایک اور فورم پہ جائیں گے اور آپ کوشش کریں گے کہ کوئی اس ادارے کو نہ مانے, نہ اس سے ڈیل کرے. آپ کسی انٹرنیشنل فورم؟ بالکل. ابھی اچھا, آپ نے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے اس بارے میں؟ میں نے لکھا ہے. ایک طرف پی ڈی ایم وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ رہی ہے, دوسری طرف سلیم مانڈی والا وزیر اعظم کو خط لکھ رہا ہے. دیکھیں ہی از دی پرائم منسٹر, ٹھیک ہے نا, ہی از دی ہیڈ پی آف ڈی ایم تو مانتی نہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے. وہ ایک پی ڈی پالیٹکس ہے. ایم بلاول کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے. دیکھیں وہ ایک پالیٹکس ہے. میں ادھر پالیٹکس نہیں کر رہا میر صاحب, میں ادھر ایک سیریس ایشو لانا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں اپنے کولیگز کو, اپنے ہاؤس کو, اپنی جو بھی اس وقت گورنمنٹ ہے کہ بھائی اس کو آپ سیریسلی دیکھیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر پی ڈی ایم نے اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان کر دیا تو پھر یہ آپ کا یہ ساری ایفرٹ کدھر جائے گی؟ آپ تو فوکس ہی بدل جائے گا. دیکھیں میری ایفرٹ جو ہے نا وہ کوئی اٹس ناٹ فار می. میری ایفرٹ سب وہ لوگوں کے لیے ہے جو افیکٹڈ ہیں, جو آلریڈی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں نیب کی وجہ سے. 80 سال کے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں میر صاحب, اور میں نے کچھ لوگوں کے لیٹر چیئرمین نیب کو بھی بھجوائے کہ پلیز ان پہ مرسی کریں. ان بیچاروں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس عمر میں یہ جیلوں میں ہوں. وہ نان پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل سر؟ اچھا میں دیکھیں ادھر ایشوز ہے نان پولیٹیکل لوگوں کا. لیکن دیکھیں نا, میں کوئی پولیٹیکل آدمی کی بات ہی نہیں کر رہا. ایشو یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ لاہور میں جلوس نکال رہی ہیں, 13 دسمبر کے جلسے کے لیے پبلک کو موبلائز کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہم نے استعفے دے دینے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی خیر پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کریں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر ہیز ٹو بی اے کنسسٹنسی. ہم نے 10 سال حکومت بڑی مشکلوں سے چلائی, اس کے بعد اب یہ نیکسٹ 5 سال حکومت چلنے جا رہی ہے, تو جو بھی پولیٹیکلی رائٹ چیز ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے. استعفے رائٹ چیز ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, استعفے بھی پولیٹیکل سسٹم کے تحت ہے نا, اٹ از ناٹ آؤٹ آف پالیٹکس. نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی سے استعفے دینے چاہیے, سینٹ سے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پارٹیز پہ ہے نا, اگر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ سارے ممبرز نے سب جگہ سے استعفے دینے ہیں تو ممبرز. تو اگر دے دیتے ہیں آپ سارے استعفے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں, آئی تھنک وی ول گو ٹورڈز نیو الیکشن. نہیں, نیو الیکشن یا بائی الیکشن؟ بائی الیکشن میرا نہیں خیال اتنے ہیوج نمبر میں بائی الیکشن ہو سکتا ہے, بیکاز کانسٹیٹیوشن میں تو گنجائش ہے. نہیں گنجائش تو ہے, بٹ اٹ ول اماؤنٹ ٹو اے نیو الیکشن اگر آپ بائی الیکشن بھی کرائیں تو. اتنے ہنڈریڈز آف پارلیمنٹیرینز اگر ریزائن کر دیں. میں آپ سے ساری باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ 13 دسمبر کے بعد جو ہفتہ شروع ہوگا تو اس ہفتے میں آپ چیئرمین نیب کو بلانا چاہ رہے ہیں آپ, تو لیکن دوسری طرف آپ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ استعفے. وہ دیکھیں یہ تو اس لیے کہ 14 تاریخ تک ویسی تو ہماری پارلیمنٹری بلڈنگ بند ہے نا, بیکاز آف کرونا. وی ہیو اے ٹیریبل سچویشن. تو آر یو شور کہ 14 دسمبر کے بعد چیئرمین نیب جو ہیں وہ آ جائیں گے سینٹ میں؟ سر انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں ہم بینگ ایکس جج, I think he would appreciate transparency. He would appreciate accountability in his system also, not only for others. تو میں نہیں سمجھتا کہ why should he not come. اچھا.